السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں کی بڑی اہمیت۔ سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں سے آپ نے فرمایا کہ والد کا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، اور والد کے مفہوم میں والدہ بھی شامل ہے۔ اسی روایت کے ایک لفظ میں جو مسند احمد میں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ والد کا اپنے بچے کے لیے بد دعا کرنا۔ ابن ماجہ میں دعا کرنا ہے اور مسند احمد میں بد دعا کرنا ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا یا بد دعا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اپنے بچوں کو بد دعا مت دو، اپنے مویشیوں اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب تم بد دعا دو اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری یہ بد دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ حدیث، یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہیں تقریباً۔ ایک سوال اسی سے نکلتا ہے، جو سوال آیا ہے، سوال نکلتا ہے کہ کیا ہر صورت میں والدین کی بد دعا قبول کی جائے گی؟ باپ ظالم ہے، باپ غلطی کر رہا ہے، ماں کی غلطی ہے، بیٹا کوئی غلطی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی کیا والدین کی بد دعا قبول کی جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ 2 صورتوں میں والدین کی بد دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے، والدین ظالم ہیں، بچے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلا وجہ اسے بد دعا دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کی بد دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، شریعت میں ہی امکان ہی نہیں ہے کہ بچے کی کوئی غلطی نہیں، کوئی بد دعا دے، والدین بد دعا دے اور ان کی بد دعا قبول کر لی جائے، نہیں قبول کی جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ والدین غلطی کرنے والدین کر رہے ہیں، یا کم سے کم یہ کہا جائے کہ بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، کسی دوسرے بچے نے بھڑکا دیا، کوئی بھی بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بچے کو بد دعا دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کی بد دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے جو سمجھنا تھوڑا سا، کہ کبھی کبھی کوئی بیٹا یا بچہ یا بچی آ کے یہ کہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، شاید وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی غلطی کیا ہے، تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی وہ سمجھ نہیں پاتا بچہ کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا غلطی کیا کر رہا ہوں، میرا جرم کیا ہے، ماں باپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں۔ تو یہ سمجھنا جاننا ضروری ہے کہ شرعی اعتبار سے تم کوئی غلطی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، یا عرف کے لحاظ سے دنیا جس چیز کو سمجھتی ہے کہ ایسا کرنا والدین کے ساتھ غلط ہے، تم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے ہو۔ دونوں اعتبار سے دیکھنا ہے کہ میں والدین کے حق میں شرعی اعتبار سے کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں، یا دنیا کے عرف کے لحاظ سے کوئی غلطی، کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک یہ صورت بنتی ہے کہ جس میں والدین کی دعا بچے کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی والد یا والدہ بغیر قصد کے بد دعا کریں، ان کا مقصد بد دعا کرنا نہیں ہے، بس ان کے زبان سے نکل جاتا ہے، ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے زبان سے نکلتا ہے، جیسے ہمارے دیہات میں کہا اچھن نہیں ہو جاتے ہیں، مر نہیں جاتا، ستیہ ناس ہو تیرا، کچھ بھی ایسا نکل جاتا ہے ان کے منہ سے۔ مقصد بد دعا دینا نہیں ہوتا ہے، دل جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی مثال، دوسری فقہی مثال کیا ہو سکتی ہے، جیسے جس کو کہا گیا یمین لغو، انسان قسم کھاتا ہے لیکن قسم کھانا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی قسم ہر بات میں، واللہ واللہ بلا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مقصد قسم کھانا نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں یمین لغو، اس کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی انسان اگر کوئی عادتاً بچوں کو ایسے ڈانٹتے رہتا ہے، کوئی ماں چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹتی رہتی ہے، مقصد بد دعا دینا نہیں ہے۔ باپ بھی ایسے کبھی غصے میں بول دیتا ہے کچھ
کسی اور چیز میں الجھا ہوا تھا، بچہ آ گیا، اس نے کچھ مانگا، اس سے میں کچھ منہ سے نکل جاتا، مقصد بد دعا دینا اس کا نہیں ہے، تو ایسی بھی بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ یونس میں آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ جس طرح برائی مانگتے ہیں، مصیبتیں مانگتے ہیں، مصیبت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بد دعاؤں کو قبول کرنے لگے جیسے وہ ان کی خیر کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو فوراً وہ مر جائیں گے۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کو فوراً موت آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہے بد دعا کرتے رہتے ہیں، اگر ہر انسان کی بد دعا کو یوں ہی قبول کر لیا جائے تو دنیا جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی تشریح میں مجاہد رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ کی تشریح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے آپ پر کبھی بد دعا کر دیتا ہے، کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، کبھی اپنے مال دولت پہ بد دعا کر دیتا ہے، کچھ ایسا کہہ جاتا ہے، مقصد اس کا بد دعا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، بغیر کسی ارادے کے ایسے ہی انسان جھنجھلا کے غصے میں آ کے کچھ کہہ دیتا ہے، مقصد اس کا بد دعا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسی بد دعائیں قبول کرنے لگے تو جلد ہی لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں، تو پھر کون سی بد دعا قبول ہوتی؟ دو باتیں چھوٹی سی۔ پھر کون سی بد دعا قبول ہوتی ہے والدین کی؟ کب قبول ہوتی ہے؟ جب نمبر 1 بیٹے نے غلطی کی ہو، بچے نے غلطی کی ہو، تب ایک چیز یہ، ایک شرط یہ۔ دوسرا، ماں باپ قصدن بد دعا دے رہے ہوں۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا معاملہ نا، کہ ایک سامنے والے نے آپ کے حق میں غلطی کی، ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ غلطی سے اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نیت کے ساتھ، قصد کے ساتھ اس کو بد دعا دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بد دعا قبول ہوگی۔ زیادہ امکان، اب فرق کیا ہے اوروں کی بد دعا میں، والدین کی بد دعا میں، کہ اوروں کی بد دعا بھی قبول ہو سکتی ہے لیکن والدین کی بد دعا اس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ نبی نے کہا 3 لوگوں کی بد دعا، جیسے مظلوم، ایک مسافر اور ایک والد، ان کی دعائیں یا بد دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یعنی اوروں کے مقابلے میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر والدین کسی بچے کے لیے اس کے ظلم و زیادتی سے پریشان ہو کر نیت کے ساتھ، قصد کے ساتھ بد دعا دیں گے تو زیادہ امکان ہے کہ والدین کی بد دعا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا یا دعا قبول ہو جائے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے بعد ختم کی، چھوٹی سی بات یہ ہے کہ لیکن آدمی کو بلا ارادہ بھی اس طرح کی بد دعا بچوں کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے زبان سے غلط بات کیوں نکالیں گے، ایک بات تو یہ، لغو بات بھی آپ اپنی زبان سے کیوں کہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ آپ دل سے بد دعا نہیں دے رہے لیکن بچے کو لگے گا کہ آپ امی ہمیشہ الٹا سیدھا بولتی رہتی ہیں، امی ہمیشہ بد دعا دیتی رہتی ہیں، ابا تو کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، ہمیشہ بد دعاؤں والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو بچہ والدین سے نفرت کرنے لگے گا۔ اگرچہ آپ کا مقصد بد دعا دینا نہیں ہے لیکن ظاہری الفاظ وہ سن رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، تو وہ سمجھے گا کہ وہ آپ بد دعا دے رہے ہیں، جو الفاظ ہے وہ اسی کا اعتبار کرے گا۔ تیسرا اس میں نقصان یہ ہے کہ بچے کو بھی ویسی ہی عادت پڑ جائے گی۔ یعنی کیسے، آپ ماں اگر آج وہ عورت ماں بنی ہے، اپنے بچوں کو الٹا سیدھا بول رہی ہے، تو اس نے وہ باتیں کہیں نہ کہیں سنی ہوں گی، ہو سکتا ہے اپنے ماں سے سنی ہوں گی، اس کی ماں نے اپنی ماں سے سنی ہوگی، اس کی ماں نے اس کی ماں سے سنی ہوگی، تو وہ روایت چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کو سکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر بدلنا ہے تو ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہوگا تاکہ یہ بات جو ہے، جو غلط بات ہے، یہ آگے بھی نسلوں میں، بچوں میں نہ آئے، بچے بری عادت نہ سیکھیں۔ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس میں سے جو اچھی بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔